قرآن کا گستاخ وسیم رضوی نے بیان کی اپنے منہ سے اپنی ہی داستان. کہا کہ میری بیوی بچے بھائی بہن رشتہ دار ناتے دار نے مجھے ٹھکرایا. پوری دنیا ایک طرف ہے اور میں اکیلا تنہا ایک طرف ہوں. اس بات کے ڈر سے وسیم رضوی نے سوسائیڈ کرنے کی بات کہی ہے. لیکن اتنا ہی نہیں، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وسیم رضوی کا گھمنڈ ساتویں آسمان پر ہے. وسیم رضوی کا کہنا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور میں ایک طرف ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. میں حق پر ہوں، اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. قرآن کا گستاخ وسیم رضوی اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو. تو وہی شیعہ دھرم گرو کے مولانا قلب جواد نے وسیم رضوی کو اسلام سے خارج کرنے کی بات کہی ہے. دنیا کے کونے کونے میں ہر شیعہ سنی علماء وسیم رضوی کو دیش دروہی کہہ رہی ہے، قرآن کا گستاخ کہہ رہی ہے. دنیا کے کونے کونے میں وسیم رضوی کے پتلے پھونکے جا رہے ہیں، وسیم رضوی کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، وسیم رضوی مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. مانگ کی جا رہی کہ وسیم رضوی کو ہندوستان سے باہر کیا جائے. اب وسیم رضوی کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وسیم رضوی کے ساتھ کوئی بڑا کانڈ ہو جائے، اس لیے وسیم رضوی نے سوسائیڈ کرنے کی بات کہی. وسیم رضوی نے اپنے منہ سے بیان کیا ہے کہ ان کی بیوی بچے رشتہ دار ناتے داروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب وہ اس وقت اکیلے تنہا ہے. پھر بھی ان کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ میں حق پر ہوں. ذرا مولانا قلب جواد نے اسلام سے خارج کرنے کی بات کہی، وہ بھی سنیں. اور وسیم رضوی نے کس طرح اپنی سوسائیڈ کرنے کی بات کہی ہے اور اپنے گھر والوں کی داستان اپنے منہ سے بیان کی ہے. وسیم رضوی کے چہرے سے آپ خود دیکھیں کہ وسیم رضوی کا چہرہ ایک دم اڑا ہوا ہے. اسلام کے اندر قرآن کی گستاخی کرنے والا وسیم رضوی اب اپنے آپ کو دنیا سے ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. ذرا غور سے اس ویڈیو میں دیکھیں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بس. الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، رسول سے، اللہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں. جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. شیعہ سے خارج قرار دیتے ہیں، ہم اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور انشاءاللہ تمام مراجع کرام انشاءاللہ جواب یہی آئے گا کہ اسلام سے خارج ہے مسلمان نہیں. اگر ہم نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا ہے تو پوری دنیا میں ہمارے خلاف ایک فتنہ فساد پھیل گیا ہے. ہم اکیلے ایک طرف ہیں اور پورا اسلامک ورلڈ ایک طرف ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہمارے بھائی، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار سب ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے ہم بھی کسی کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا. کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں. وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے. ہم خوش ہیں کہ ہم حق پر ہیں. ہم کسی کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہم وصیت بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا انتقال ہو جائے تو میرے پاس 4 میرے ایسے دوست ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس معاملے قرآن شریف کے معاملے سے ہم سے سہمت نہ ہو، لیکن وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں جو ہم کو قبرستان تک پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری بات کو شاباشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی حق بات کہہ رہا ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو ہم کو قبرستان تک پہنچا دیں گے. ہم کو اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی لڑکے کی، اپنے کسی لڑکیوں کی، اپنے کسی بھی رشتہ دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے قبر میں قبر تک آئیں یا ہمارے لیے ہماری میت میں شامل ہو. ہم اس لڑائی کو آخری دم تک لڑیں گے اور جب تک لڑیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں
اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہم مولا علی کے چاہنے والے